معزز شعراء کرام اور علماء کرام، آج میری حاضری اس مختصر سی عظیم نشست میں میرے لیے خود باعث سب افتخار ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم یہاں دعا لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنا شمار خود جو ہے آپ کے زمرے میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ آپ صرف سالک بستوی کے لفظ پر غور کر لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ شخصیت کتنی پرانی ہے۔ صحیح بستوی ہی بتاتا ہے کہ شخصیت پرانی ہے۔ بالکل اور سچائی یہ ہے کہ ادبا، شعراء، علماء کی تاریخ کو جاننا یہ بہت ضروری امر ہے۔ اگر ہم تاریخ نہیں جانیں گے، لوگوں کے بارے میں حال کو نہیں جانیں گے تو تاریخ نہیں جان سکتے ہیں، اور حال کو جاننے سے کوئی چیز تاریخ بنتی ہے۔ ہمارے جناب سالک بستوی صاحب ہر طرح کی شاعری کرتے ہیں، لیکن آپ کی شاعری میں اسلامی شاعری کا، اصلاح معاشرہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کسی عظیم شخصیت کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو خبر تو ملتی ہے، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد تعزیتی کلمات آپ کی طرف سے ہم سب کو موصول ہو جاتا ہے۔ بالکل مرثیہ آپ کے قلم سے سامنے آ جاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد واٹس ایپ کھول لیا تو کوئی نعت، کوئی حمد، کوئی اسلامی شعر ہمارے سامنے، بلکہ مکمل کلام ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ ہی کا امتیاز ہے، اور الحمدللہ آپ کی دینی خدمات بھی بہت عظیم ہیں اور جگہ جگہ دور دور لوگ جانتے ہیں، اور ہم سب کو ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو دور دور تک پہنچانا بھی ہے۔ اگر قدردانی ہوگی، ہم لوگ جانیں گے تو دوسرے لوگوں کو پہچانیں گے۔ بعض علاقے بالکل نامعلوم ہوتے ہیں، دور دراز ایسی جگہوں پر واقع ہوتے ہیں کہ لوگ ان علاقوں کو شخصیات کے نام سے جانتے ہیں۔ آج یہ جو گاؤں ہے اس کو بھی سالک بستوی صاحب کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، ورنہ کہاں یہ گاؤں اور ایک ایسے مقام پر ہے، واقع ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر آتے ہوئے سوچتا ہوگا، گھبراتا ہوگا، لیکن ان شخصیات کی محبت میں وہ کشا کشا چلا آتا ہے۔ بہرحال اللہ نے آپ کو ہر طرح کی علم و فضل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کے اندر ترقیات عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے علوم و فنون کا کوشچی بنائے۔ میں اپنی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔